اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور 5واں ستون رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے اور روزہ یہ بھی خالصتاً بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور حج اس کے اندر دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ نماز جو دین کا دوسرا اہم رکن ہے، یہ نماز نبوت کے 5ویں سال فرض ہوئی تھی۔ نبوت کے 5ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا تو معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالی نے نماز عطا فرمائی۔ تو ابتدا میں نماز 50 اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں اور میری امت وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کر پائے گی؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ آپ کی نمازیں کم ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ نمازیں کم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے 50 کی بجائے 5 نمازیں فرض فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نمازیں تو کم ہو گئیں لیکن ثواب وہی 50 کا ہی رہے گا۔ تو اس امت کے لوگ اگر 5 نمازیں اپنے پورے وقت پر ادا کریں تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز نبوت کے 5ویں سال فرض ہوئی تھی، اور روزہ مدینہ منورہ کے اندر 2 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال مکہ میں گزرے، اس میں روزہ فرض نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 سال اور گزر گئے، تو 2 سالوں کے بعد پھر مدینہ منورہ کے اندر 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ روزے جو تمہارے پر فرض کیے گئے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ اور یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی خود ارشاد فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی چاند کے حساب سے 13، 14 اور 15۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اور کبھی کبھی سوموار کے دن کا روزہ رکھتے اور کبھی کبھی جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے، اب پورا مہینہ روزے کے ساتھ رہنا۔ اور یہ روزے اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے تو اس میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو محترم سامعین کرام، بندے کے اندر کھانا کھانے کی وجہ سے جسمانی طاقت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو حیوانوں والے جذبات ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بندے کے وہ حیوانی جو جذبات ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بندہ سب سے زیادہ جہنم میں جا کے گرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج۔ تو 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو بہت زیادہ جلدی جہنم میں گرا دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز الفم، زبان۔ تو یہ بندے کی زبان یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کے اگر گناہ شمار کی جائیں ایک دن کے تو سب سے زیادہ گناہ بندے کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ زبان جب بولتی ہے تو اس کے بولنے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ
یا تو نیکی والا فرشتہ لکھ رہا ہے یا گناہ والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اگر بندہ کام کی بات کرتا ہے جس میں دنیاوی فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو تو وہ تو نیکی والے فرشتے نے لکھ لیا۔ اگر زبان سے ایسے الفاظ جاری ہوئے جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ تو وہ گناہ والے فرشتے نے لکھ لیے۔ تو زیادہ گناہ بندے کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صامت نجا، کہ جو بندہ خاموش رہا وہ بندہ نجات پا گیا۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جو بندے کو زیادہ جہنم میں گراتا ہے وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ کا غلط استعمال یہ بندے کو بہت جلدی جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے گناہ ہیں جو بندے کو جلدی جہنم میں گراتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، ایک بندے کی زبان اور دوسرا بندے کی شرمگاہ۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کی ان دونوں چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پابندی لگتی ہے کہ بندہ زبان بھی غلط استعمال نہیں کرتا، گالم گلوچ بھی نہیں کرتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا روزے کی حالت کے اندر، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ جب تم زبان کے اوپر بھی پابندی کر لو گے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے تو سمجھ لینا کہ تم متقی بن چکے ہو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل فرمائی تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ روزے پہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی فرض تھے، پر ان کی کیفیت کے اندر اور اس امت کے روزے کی کیفیت کے اندر فرق ہے۔ پہلے امتیں جو تھیں ان کے اوپر جو روزہ ہوتا تھا تو اس میں زبان پر بھی پابندی ہوتی تھی، کھانا بھی نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا اور بولنا بھی نہیں ہے۔ تو اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ اس امت کے اندر جب روزہ فرض کیا گیا تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ سہولت رکھی گئی کہ ہم دن بھر بات کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، سارے معاملات ہم کر سکتے ہیں۔ صرف کھانے پینے سے پابندی ہے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بند کر دیں، جو حلال رزق ہے اس کو بھی نہ کھائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حد بیان فرمائی ہے وہ صبح صادق سے لے کر مغرب کی اذان تک ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔